بھائی کا یہ سوال ہے کہ کیا والد صاحب اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو کم یا زیادہ دے سکتے ہیں بیٹیوں سے یا کہ نہیں؟ بھائی جان، بات یہ ہے کہ عرف میں، روایات میں اور جو عام فہم بات ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ممکن حد تک والدین کو بچوں اور بچیوں میں انصاف اور عدل سے کام لینا چاہیے کوئی بھی چیز دیتے ہوئے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے مثال کے طور پر کہ اگر بیٹا مثال کے طور پر ان کا وہ بڑی کلاس میں پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو زیادہ خرچے کی ضرورت ہے، اس کی کتابوں پہ، اس کی یونیفارم پہ، یا جانے آنے میں جو کرایہ وغیرہ یہ اور بچی جو ہے وہ ابھی چھوٹی کلاس میں بھی ہے اور قریب سکول میں پڑھتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا خرچہ اور بچے کا خرچہ یہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ تو اب اس میں والدین، یعنی جب تک بچے اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، والدین ان کی حسب استطاعت ضروریات پورا کرنے کے پابند ہیں۔ یعنی ان کا جو خرچہ ہے، نان و نفقہ ہے، کھانے پینے کا، رہائش فراہم کرنے کا، علاج معالجہ، اسی طرح سکول میں اگر پڑھ رہے ہیں بچے یا مدرسے میں زیر تعلیم ہے تو جو ان کا خرچہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جانے آنے میں یا جو بھی ہو سکتا ہے، تو وہ والدین جس طرح بیٹوں کے خرچہ پورا کرنے کا پابند ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اسی طرح بیٹیوں کا خرچہ پورا کرنے کا بھی پابند ہے۔ اچھا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اور بچی اگرچہ وہ شادی شدہ ہیں، والدین زندہ ہیں اور ابھی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، اگرچہ وہ الگ الگ رہ رہے ہیں، یعنی بچے الگ الگ ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اور والدین بھی دونوں خیر سے زندہ ہیں، حیات ہیں، لیکن ابھی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی۔ اچانک کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، کوئی ایمرجنسی، کوئی پریشانی بیماری کی صورت میں یا کوئی حادثے کی صورت میں بن جاتی ہے بیٹے پر یا بیٹی پر، تو ایسے موقع پہ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ جس کو یہ پریشانی آئی ہے وہ خرچے کا زیادہ محتاج ہے، تو والدین کیا کرتے ہیں، ممکن حد تک اپنی جیب سے یا کسی طرح بھی انتظام کر کے اپنے اس بچے کی تکلیف میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایمرجنسی ہے، ہنگامی حالت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز نہیں ہے جس میں وہ برابری کے پابند ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی بیماری پہ انہوں نے اپنی بیٹی پہ خرچ کیا یا بیٹے پہ خرچ کیا کسی بیماری کی وجہ سے، تو اب وہ اتنے پیسے تمام بچوں کو بھی دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عرف عام میں جو بات ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ اگر والدین اپنے کسی بیٹے کو کچھ نہ کچھ چیز دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر وہ عید خوشی کا موقع ہے، یا ویسے ہی اگرچہ وہ شادی شدہ ہیں، بچوں والے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ مطلب کہ ہزار روپیہ بیٹے کو دیتے ہیں تو پھر کوشش ان کو یہ ہونی چاہیے کہ بیٹی کو بھی اسی طرح اتنا ہی دے، یعنی ممکن حد تک بچوں کے مابین انصاف کرنا چاہیے تاکہ بچوں کے ذہنوں میں غلط فہمی اور یہ احساس نہ پیدا ہو کہ والدین بے انصافی کرتے ہیں، میری حق تلفی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ممکن حد تک انصاف کیا جائے بچوں کے مابین، اور تاکہ ان کو اختلاف اور تنازع سے بچایا جا سکے، کیونکہ اگر والدین ایک ہی بچے کو ہمیشہ ہی نوازتے رہیں گے تو باقی بچوں کے ذہنوں میں یہ بات فوری طور پہ آ جائے گی کہ یہ جی ان کا قلبی یا ذہنی رجحان یا جھکاؤ وہ فلاں بچے کی طرف ہے اور باقیوں کو یہ نظر انداز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے بچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ عادلوا بین اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو مسلمانوں اور اپنے بچوں کے مابین عطیے میں، دینے میں، کوئی چیز دینے میں وہ عدل و انصاف کیا کرو۔ تو اس سے مراد یہ ہے، یعنی عام جو ہنگامی حالت، بیماری شماری یا کوئی اس قسم کے حادثاتی موقع پہ کسی کی جو مدد اور اعانت کرتے ہیں، والدین کریں یا رشتہ دار کریں یا بہن بھائی کریں، تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں اپنے ایک بچے کو، تو پھر کوشش ان کی ہونی چاہیے، بلکہ ضروری ہے ان کے لیے کہ باقی بچوں کو بھی اتنے پیسے وہ مثال کے طور پر دیں، یعنی ویسے ہی اپنی خوشی سے
اپنی خوشی سے وہ، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ان کو، اپنی خوشی سے وہ انہوں نے ایک بچے کو 10,000 روپیہ مثال کے طور پر عید پہ دیا ہے، تو اب ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ باقی بچوں کو بھی اتنے پیسے دیے جائیں اور بچیوں کو بھی دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ یعنی جب وہ اپنی زندگی میں اس طرح کوئی تحفہ کی شکل میں دیتے ہیں، ہنگامی حالت نہیں ہے، یا جو ضروری اور بنیادی اخراجات ہیں وہ نہیں ہیں، ان کے علاوہ اگر وہ کسی کو تحفہ ہدیہ کی صورت میں کوئی چیز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بچوں کو اور بچیوں کے مابین انصاف اور برابری کرنا ضروری ہے۔ البتہ پھر اگر وہ جائیداد تقسیم کرتے ہیں یا تو اسی صورت میں، یا بیچ کر فروخت کرنے کے بعد روپے پیسے تقسیم کرتے ہیں، تو جائیداد میں پھر ہر بچے کو جو اس کا حصہ ہے وہ اس کے مطابق دیا جائے گا۔ یعنی یہ ہبہ میں اگر وہ اپنی زندگی میں کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں برابری ہے زندگی میں، لیکن زندگی کے بعد پھر بچی کو بچے سے آدھا ملے گا اور بچے کو بچی کے مقابلے میں ڈبل ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی بچے کے 2 حصے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں قرآن کریم کی سورۃ النساء میں، جس طرح فرمایا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کے لیے یعنی بیٹے کے لیے بیٹی کے مقابلے میں 2 گنا ہے، یعنی ڈبل ہے، اور بیٹی کے لیے آدھا ہے۔ تو یہ اصول پیش نظر رکھنا ضروری ہے جب جائیداد تقسیم ہوگی۔ اور اس جائیداد کی تقسیم کے موقع پر جو جہیز یا شادی، بچی کی شادی کے موقع پر جو دیا تھا، انہوں نے جہیز دیا ہے یا کوئی خرچہ کیا ہے، تو وہ ہرگز اس میں سے کٹوتی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی وہ منہا ہوگا۔ اگر بیٹی کی شادی پہ انہوں نے خرچہ کیا تو بیٹے کی شادی پہ تو خرچہ ہوا ہے نا، بیٹے کی شادی پہ بھی تو خرچہ ہوا ہے، تو وہ بیٹے کے جو پیسے ہیں یا جو اس کا حق بنتا ہے جائیداد میں سے، شادی پہ ہونے والا خرچہ وہ بیٹے کی جائیداد میں سے کٹوتی کیوں نہیں کرتے؟ وہ بیٹی کے جائیداد میں سے وہ شادی پہ ہونے والا خرچہ کیوں کٹوتی کرتے؟ تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، بے انصافی ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔